الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، تمجید اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، درود و سلام سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے. آپ سبھی بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے. اس ماہ مبارکہ میں تمام عبادات کا مجموعہ جس کو آپ حج کہتے ہیں وہ اس میں ادا کیا جاتا ہے اور سنت ابراہیمی کو یاد کیا جاتا ہے. جن لوگوں نے سنت کے مطابق اپنی حلال کمائی سے قربانیاں کی ہیں اللہ مقبول و منظور فرمائے اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت اللہ اپنی رحمت سے اچھی کر دے. یہی وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں دو عظیم موتیں ہوئی. تاریخ اسلام کے وہ عظیم سپوت جن کو اللہ تعالیٰ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کئی بار بشارتیں دیں. اس میں ایک حضرت عثمان ہیں جو مسجد نبوی کے خطیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کے پر بیٹھ کر خطبہ دینے والے ہیں. 40 دن تک ان کو محصور رکھا گیا، بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ ان کو غذا کی کمی فراہم فرماتے ہیں اور بالآخر ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. یہ 35 ہجری کا واقعہ ہے. دوسری بڑی جو شہادت ہے جس کا میں تھوڑا تفصیلی ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر جو مراد رسول ہے، جن کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا، وہ عمر جس کے آنے سے اسلام کو ترقی ملی. دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام پذیر تھے، وہاں نمازیں ادا ہوتی تھیں، مکے والے حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو پھر یہ ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق کے لیے جئیں گے، حق کے لیے مریں گے. اور پھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کی جانے لگی. اب مسئلہ تھا کہ امام کہاں کھڑا ہو، کیونکہ چاروں طرف سے کعبہ کی طرف منہ موڑنا ہوتا ہے. امام کہاں کھڑا ہو، ہر ایک نے اپنی تجویز دی، لیکن حضرت عمر نے جو تجویز دی جو اللہ نے پسند فرمائی، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، پڑھا کرتے تھے، آپ بھی وہاں کھڑے. چنانچہ قرآن کا حکم آ گیا اور حضرت عمر کی یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ نے عمر کی بات کی لاج رکھتے ہوئے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جگہ مقرر فرمایا. اب یہ عمر ہے، ان کی زندگی کے بڑے عجیب واقعات. میں ان تمام تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں صرف
ان کی شہادت سے متعلق ایک دو باتیں کر کے بات ختم کر دوں. میں آپ سے سواریہ انداز میں جو میرا ایک انداز ہے آپ جانتے ہی ہیں. آپ رسول اللہ کے ساتھیوں کے نام تو سنتے ہیں. کیا آپ میں سے حضرت عمر کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات آپ کو یاد ہے؟ ذرا سوچیں. جو قوم، جو امت اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دی جاتی ہے کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اکابر صحابہ کی خصوصاً تاریخ پیدائش، ان کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کریں. یقیناً صحابہ کی جو یاد ہے، یہ سیرتیں ہیں، وہ ایمان کو تازگی بخشتی ہیں اور اللہ کی رحمت میں نثر آتی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے گئے. کسی عام مسجد میں نہیں، مدینہ المنورہ مسجد نبوی، جس مسئلے پر محمد رسول اللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے. اور آپ کا ایک دشمن فیروز نامی جو گات لگائے ہوئے تھا کہ کوئی مجھے موقع ملے تو میں عمر کو شہید کروں. اس لیے کہ حضرت عمر کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئیں. 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت گئی. یہودیوں کو، عیسائیوں کو، رافضیوں کو، مجوسیوں کو بہت بڑی تکلیف تھی. تو یہ تیار تھا کہ میں انتقام لوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. چنانچہ اس نے خنجر اپنا چھپایا ہوا تھا اور صفحے اول میں نمازی بن کر جا کر بیٹھ گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہی مسئلے پر گئے، تکبیر ہونے لگی، اس نے خنجر سے وار کیا اور وہ حضرت عمر کی آنتیں کاٹتا ہوا پار ہو گیا اور خون آلود ہوئے اور فاروق اعظم وہاں گر گئے. جب گرے تو آپ کو اٹھایا گیا. آپ نے پوچھا میرا مارنے والا کون ہے؟ کہنے لگے جی فیروز نے وار کیا ہے اور ہم نے اس کو دبوچ لیے، اس نے بھی اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے. فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کی موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی. یہ عمر 26 ذو الحجہ کو ان پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا. یہ شدید زخمی ہو گئے. 3 دن کے بعد 29 ذو الحجہ بنتی ہے کہ فاروق اعظم اپنے اللہ کے پاس رسول اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس فاروق کی یاد آپ دیکھیں، ابھی محرم آ رہا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے سرکاری طور پر، غیر سرکاری طور پر، اور جن لوگوں سے اسلام کی بنیاد قائم ہوئی ان کو ہم بھول جاتے ہیں. حضرت ابو بکر، آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر کا اصل نام کیا تھا؟ آپ سارے مسلمان ہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر کا اصل نام کیا تھا؟ عبد القعبہ. یہ جاہلیت کا اصل نام تھا جو ابو قحافہ باپ نے رکھا تھا. جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا نہیں تو عبد القعبہ نہیں ہے، تو عبداللہ ہے. تو یہاں سے آپ عبداللہ بنے. پھر ابو بکر، اب بکر آپ کی اولاد میں سے آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تاریخ ساری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ابو بکر کا کوئی بیٹا بکر نام کا نہیں ہے. ابو بکر کیوں؟ تاریخ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابو بکر بچپن ہی میں سے اللہ کی توحید کے قائل تھے. نیکی طرف رغبت بچپنے میں. ابو قحافہ ایک آپ نے بت خانے میں لے گئے، کہا بیٹا یہ سب سے بڑا ہے، اس کو سلام کرو اور اس سے جو حاجت مانگنی ہے مانگو. اب لڑکپن ہے تو باپ سے کہتے ہیں ابا یہ پتھر مجھے کیا دے گا، یہ تو سنتا نہیں ہے. اب باپ سے بات چیت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی چیز اٹھائی. بعض مورخ کہتے ہیں کہ پتھر اٹھایا اور زور سے مارا اس کو. کہا ابا اگر یہ خدا ہے تو میرے پتھر سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور اگر یہ نہیں بچائے گا تو میں اس کا پہلے بھی انکار کرتا ہوں پھر بھی انکار کروں. یہ ابو بکر چھوٹی عمر میں جس نے نہ شراب پیا نہ زناکاری کی، عرب کے اس معاشرے میں جو کہ امیر ترین آدمی تھا، اگر اپنا سرمایہ خرچ کیا تو دین کے لیے خرچ کیا، کسی عیاشی کے لیے ابو بکر نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا. تو باپ کو غصہ آیا، گھر سے ہی مار پڑتی ہے. آپ کو میرا خیال ہے گھر سے مارنا پڑی ہے، لیکن جب آپ کلمہ آپ کہیں گے تو گھر سے مار پڑتی ہے. تو باپ کو غصہ آیا، باپ نے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا
ابو بکر گر گئے، رونا شروع کر دیا، غصے سے کھینچتے ہوئے گھر لائے اور ماں سے یعنی ابو بکر کی ماں سے کہا کہ لے سنبھال اپنے بیٹے کو، یہ تو اپنے الہوں کا بھی گستاخ ہو گیا، پتہ نہیں یہ کیا کرے۔ ماں نے سینے سے لگایا، ماں ہوتی ہے، سینے سے لگایا اور دعا فرمائی، اللہ اگر میرا بیٹا حق پر ہے تو اس کی مدد فرما۔ کتنی محتاط اور کتنی کھچے کھلے الفاظ میں 2 جملوں میں دعا ہے، اللہ اگر بیٹا حق پر ہے تو اس کی حفاظت فرما، اور اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہ عمر اپنی 27 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 27 ایئرس ان کی جب عمر ہوئی، محمد رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا ہوا تھا، تو یہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو پھر ان کے اپنے کارنامے ہیں۔ اب یہاں میں تھوڑا سا ذکر کروں گا ان کے مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ یوسف کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنی حکمتوں کو، اپنے فیصلوں کو خوب جانتا ہے، انسانوں کو کچھ پتہ نہیں۔ اب یہ عمر جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ توحید کا کلمہ جس نے اس کا اعلان کیا ہے، جس نے باپ کو بیٹے، بیٹے کو باپ، بہن کو بھائی، خاندانوں میں تفرقہ مچ گیا، میں اس کو قتل کر دوں۔ یہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلا کس کو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دوران آپ کی بہن، عمر کی بہن فاطمہ بن خطاب وہ مسلمان ہو چکی ہے، اس کا خامد سعید مسلمان ہو چکا ہے، اور انہی کا ایک اور ساتھی تھا، اس کا نعیم نام تھا، وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ ابھی یہ تلوار ایسے پھیرتے ہوئے، جوشیلے آدمی تھے، جوان بھی تھے، عمر کا نام سن کر لوگ ڈرتے تھے، یہ جا رہا ہے تو آگے راستے میں نعیم مل گئے۔ اب یہ ہے اللہ کا امر، نعیم کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھو عمر بڑے غصے میں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا آج اس آواز کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو یہ صدا نکلتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا کیوں؟ کہا یہ آواز مجھے پسند نہیں۔ فرمایا اپنے گھر کی تو خبر ہے، تیری بہن فاطمہ وہ یہ قبول کر چکی ہے، تیرا بہنوئی قبول کر چکا ہے، اور میں بھی قبول کر چکا ہوں۔ اب حضرت عمر کا رخ ادھر سے ادھر موڑ دیا۔ اب میں آپ سے بھی یہی عرض کروں، کس نے موڑا؟ اللہ نے موڑا۔ یہ کچھ اپنا ارادہ لے کر جا رہے تھے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اسی ذریعے سے اس کو اسلام کی دولت سے مشرف کرنا ہے، اور یہ اسلام قبول کر کے اسلام کا عظیم جرنیل بنے گا۔ حضرت عمر آئے، اب بہن نے دروازہ بند کیا ہوا، اندر سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ قرآن سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر یہ سنتے ہیں، آواز آتی ہے، پر دروازے پہ غصے سے دستک دیتے۔ دروازہ کھلا، کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا باتیں کر رہے تھے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہا بالکل بے جھجک خطاب کے بیٹے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ہم نے کلمہ قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، سعید کو، اور بہن چھڑانے کے لیے آگے آئے تو بہن کو اس قدر مارا کہ بہن لہولہان ہو گئی۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ میرے بہن کے جسم سے خون نکل رہا، فرمایا جو تو مرضی کر لے، اس دل سے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں نکال سکتا۔ اب حضرت عمر ٹھنڈے ہو گئے، کہا کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے؟ کہا ہم اللہ کی کتاب قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ بہن نے کہا ادھر غسل کرو، تم پلیت ہو، مشرک پلیت ہے، جب تک تم صحیح نہیں ہوگے اس وقت تک تو قرآن کو نہ مس کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ عمر تیار ہوئے، سارا کچھ ہوا اور قرآن کی آیات پڑھی۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ سورۃ صف تھی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اس کی چند آیات کے بعد آتی ہے آمنوا باللہ ورسولہ، تو حضرت عمر وہیں بول اٹھے آمنا آمنا، میں ایمان لے آیا، ایمان لے آیا۔ اب حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے چلو۔ اب بہن عقل مند تھی، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو بھی ہوش دے اور وہ معاملات کو سمجھے۔ بہن کو خیال آیا کہ یہ حضور کی قتل کے ارادے سے نکلے ہوا ہے، کہیں یہ اسلام کا بہانہ بنا کر کے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچا دے۔ کہا بھائی
تو رسول اللہ کا باغی ہے، میں تجھے قیدی بنا کر محمد الرسول اللہ کے پاس لے جاؤں گی، اگر منظور ہے تو میں تیرے بازو پیچھے باندھوں گی۔ فرمایا دیر نہ کر، یہ میری پگڑی لے، اسی کے ساتھ میرے بازو باندھ لے اور محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر۔ اب جس وقت یہ پہنچے دار ارقم میں، حضور کو اطلاع دی گئی کہ عمر آ رہا ہے۔ اب صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے ارادے تو نیک نہیں تھے، تو کیا ہوگا؟ حضرت امیر حمزہ جو چچا تھے محمد الرسول اللہ کے، وہ کہنے لگے اگر نیک ارادہ سے آیا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اور اگر بد نیتی سے آیا تو اسی کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیں گے، آنے دو اس کو۔ جب عمر آئے، اب دیکھیں رسول کا مقام، محمد الرسول اللہ کھڑے ہو گئے عمر کی آمد پر اور آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور سینے سے رکھا۔ عمر کہتے ہیں جب حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے سینے سے لگایا، مجھے اس قدر برودت اور ٹھنڈک محسوس ہوئی گویا کہ میں سردی کی موسم میں، اور اس سے جس چہرے سے مجھے نفرت تھی، یعنی حضور کے چہرے سے نفرت تھی، مجھے اتنا پیار آیا کہ اس چہرے کے مقابلے میں دنیا وما فیہا کا کوئی چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس طرح اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ پہلے بیر کے پاس جائے، پھر بیروئی سے ملاقات کرے اور وہ اس کو قیدی بنا کر لائیں، اور یہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھے اور آنے والوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ عمر بے شک بہت بڑے مقام والے تھے، لیکن غیب کا علم ان کو نہیں تھا، وہ تو کسی اور کام کے لیے گئے تھے، جس کے پاس غیب کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں اور اسی کے ساتھ ہر معاملے میں عبادت کریں تو اللہ کی، دعا مانگیں اللہ سے، فریاد کریں اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھوک کے وقت کس سے دعا کی تھی؟ وہ جب مدین کے کنویں میں بکریوں کو پانی پلا کر بیٹھے تھے درخت کے نیچے، تو دعا مانگی رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار عالم اب تو میں بھوکا ہوں، فقیر ہوں، پیروں میں چھالیں، پیٹ میں بھوک ہے، کھانے کا انتظام کر۔ اللہ نے دعا سنی، یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کے واسطے سے، نوح کے واسطے سے، نہیں، رب اے میرے رب مجھے کھانا کھلا۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، شیخو پوری فرمایا کرتے تھے، کہا اللہ نے موسیٰ تو فکر نہیں کر، روٹی پکانے والی میں تجھے دے دوں۔ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نکاح میں آئی تھی، آگے لمبا واقعہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ مانگا انہوں نے کچھ، اللہ کو منظور تھا کہ یہ دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، یہ شعیب کا گھر داماد بنے گا، 9-10 سال بکریاں چرائے گا، میں نبوت کا تاج پہناؤں گا اور پھر فرعون کی طرف اس کو بھیجوں گا اور یہ میرا نبی بن کر جائے گا اور معجزات دوں گا۔ یہ آسا جو جس سے بکریوں کو پتے کھلاتے تھے اس کو آسا بنا دیا، ہاتھ اس کو چمکیلا چاند کی طرح منور کر دیا۔ فرمایا یہ 2 معجزے ہیں، جاؤ جا کر اس کو دعوت دو۔ تو فرمایا میں نے ایک وقت میں ایک آدمی مجھ سے قتل ہوا تھا، مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے مار نہ دیں، وہ جو 2 لڑ رہے تھے تو نہیں چھوڑتے تھے، تو مکہ مارا تھا وہ ایک مر گیا اس بات کا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی ہارون بھی میرے ساتھ ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے تیری دعا سن لی، تم بھی اور موسیٰ صاحب کتاب موسیٰ، ویسے ہارون کے پاس جبریل آتے تھے اور باتیں بتاتے تھے، لیکن شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی چلتی تھی۔ اور پھر جب وہ وقت پورا ہوا تو اب جا رہے ہیں، کوطور پر پہنچے، فرمایا اخلان علیک، جوتے اپنے اتار، انک بالواد المقدس طویٰ، تو پاکیزہ جگہ میں کھڑا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ اوپر دل آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، کون ہے، کون بولنے والا؟ فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، میں تیرا رب ہوں، نہ صرف تیرا رب ہوں بلکہ تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہوں۔ میں نے تجھے اپنی نبوت کے لیے چن لیا، جب تو اور تیرا بھائی دونوں اذهبا، جاؤ الی فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، وہ باغی ہو چکا پر گئے۔ پھر ایک انقلاب آیا، اس انقلاب کے نتیجے میں جو ہوا وہ سمندر کے کنارے گئے اور وہ پار ہو گئے اور وہ غرق ہو گئے۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ فرمایا جو بگڑی بنانے والا ہے وہ اللہ، جو ڈوبنے والا ہے وہ اللہ۔ لہذا اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہارے کلمے کا مفہوم یہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا نہیں،
اور اس اللہ کی معرفت اور پہچان کا طریقہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کو، سیرت کو اپناؤ گے، اللہ کو پالو گے۔ جو دنیا میں اللہ کو اور اس کے رسول کو پا لیتے ہیں، محبت سچی ان کے دلوں میں آ جاتی ہے، تو انہی کے لیے فرمایا کہ وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا کی بھی اچھائیاں دیتا ہے، آخرت کی بھی اچھائیاں دیتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے اور آگ کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کرے۔ آخر میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی مسجد میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جو 5 بجے سے لے کر یعنی 7 بجے تک ہے وہ شروع کر دیا ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں اور محنت کریں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد یہ بچے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور اگر آپ مغفرت اس وقت محنت نہیں کریں گے تو پھر یاد کر رہے ہیں وہ علامہ اقبال کا شعر میں اکثر سناتا ہوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے دنیا کے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ دوسری بات، یہ عام بات ہے، میرے لیے تو خاص ہے، آپ کے لیے بھی خاص ہی ہونی چاہیے۔ مسجد کا کام زیر تعمیر ہے، آپ دیتے آئے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو دیتا رہنے والا بنائے رکھے، اور جاتے ہوئے دل کھول کر مسجد کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دینا قبول فرمائے، اس کے نتیجے میں سب کے گناہ معاف فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملات عطا فرما، ہمارے ساتھی جو مر گئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جمعے کے خطبے کے دوران بار بار حضور کا نام آتا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے درود شریف، لیکن میں یاد کراتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے کہا کریں مختصر سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 رحمتیں اللہ کے قریب ہوں گے، 10 درجات اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرے گا۔ یہ مفت کی نیکی ہے جو آپ کو ملتی ہے، اور اسی دوران ایک ساتھ ہے، گھڑی ہے، جو بھی آپ دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کی طرف بھی توجہ فرمائیں اور درود شریف کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اللہ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم ودمر دیارہم وزلزل اقدامہم، اللہم انزل بہم باسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ باقی